اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہزاد پور پاکستان ضلع سانگڑ سید اسلم علی فکری اپنے آبائی قبرستان حزیرہ دائرہ میدویہ شہزاد پور پاکستان میں موجود ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے مرشدین سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ، سید مفکر ملت سید شہاب الدین عزیز وغیرہ کی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جہاں سب سے پہلے جب ہم لوگ انٹر ہوتے تھے تو یہاں پر فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کی ہم قبروں فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو آج ان بدماشوں نے اس کا نام رکھا ہے کھنڈیلا برادری قبرستان۔ سب کچھ ہٹا دیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر ہمارے پورے قبرستان کے، ماشاءاللہ شہزاد پور کا سب سے بہترین قبرستان۔ اور یہ پراپرٹی ہے ہماری برادری کی، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جس کے چاہے حوالے کر دیں۔ تو یہ بدماشی ان کی ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک مذہبی دہشت گردی لسانیت فرقہ وارث کے خلاف 24 سال سے جدوجہد کر رہی ہے۔ جب ہماری برادری میں بھی مذہبی دہشت گرد پیدا ہو گئے تو ضروری ہے کہ پہلے اپنے گھر کو صحیح کیا جائے، پھر باہر کام کیا جائے۔ لیکن اب جب ہمارے ہاں بھی ایسا ہو گیا تو میں نے پوری جدوجہد اس پر لگا دی ہے انشاءاللہ۔ اور 27ویں شب کو جو ہم کراچی میں پروگرام کرتے ہیں سالانہ، جو کہ ہم حکیم شہید پاکستان حکیم سعید کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں مہران کی طرف سے، کہ 27 مبارک للیلۃ القدر جشن نزول قرآن حقیقی یوم آزادی پاکستان ہم مناتے ہیں۔ اس دفعہ میں نے پروگرام بنایا کہ مذہبی دہشت گردوں کو جواب دینے کے لیے ایک تقریب انشاءاللہ شہری سطح پر ہوگی، اور وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ جو پیپل پارٹی والوں نے جو ہم پر ایک احسان کیا کہ شہاب الدین صاحب کے نام جو پارک بنایا ہے، ہم انشاءاللہ پورے اس علاقے کو پاکستانی پرچموں سے سجائیں گے، چراغاں کریں گے اور ایک تقریب ہوگی۔ ابھی ختم نبوت کا ایوارڈ کراچی میں کیا جا رہا ہے، جس دن ہمارے اعجاز بھائی کا جو ہے تعزیت ریفرنس بھی ہے، استقبال رمضان کی تقریب بھی ہے، اسی میں ختم نبوت کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ہم نے بلا تفریق اپنے تمام لوگوں کے نام ڈال دیے ہیں، ان کے بھی ڈال دیے ہیں جو عقیدہ چھوڑ گئے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کم از کم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے برادری سے، اس بنیاد پہ ہم نے ان کو شامل رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں مانے نہ مانے، ہم اب بھی مانتے ہیں کہ انشاءاللہ لوٹ آئیں گے جلدی، جب ان کو احساس ہوگا کہ ہم کیا کر بیٹھے، اپنے پیر پہ کلاڑی مار دی انہوں نے، کہ اپنے آباء و اجداد کو قادیانی بھی قرار دلوا دیا، بد عقیدہ بھی، اور دارالحسینیہ والوں کی طرف سے وہاں پینافلیکس بھی ایک لگا دیا گیا جھوٹا مرکز میں۔ تو ان کے جھوٹے پر لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ اتنے طاقتور تھے تو 70 سال سے ہم موجود ہیں نا شہزاد پور میں، اس سے پہلے کر لیتے ہیں کام، لیکن انہیں پتہ ہے کہ اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں سب کو اکٹھا بھی ہونا پڑ رہا ہے تحفظ ختم نبوت، سب کو ملا کر کے، اور پھر غداروں کو ملا کر کے وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو بھائی غدار تو ویسے ہی بک جائیں گے، کبھی کسی اور کے ہاتھوں بک جائیں گے، ان کا کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارا قبرستان ہے، اور شہزاد پور کا سب سے بہترین قبرستان یہی ہے، جہاں ترتیب سے جو ہے قبریں بنائی گئی ہیں، کیونکہ ہماری ذاتی پراپرٹی ہے، برادری کی ہے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں بدماش کے ان کے حوالے کر دیں، تو ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میں ان کو چیلنج کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا مرتے دم تک۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا قبرستان ہے یہ، اس کی بنیاد رکھی تھی ہمارے بانی دائرہ کھنڈیلا کے سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ نے، اور آج یہ سب دعوے دار تو ہیں۔ یہ بالکل وہی والی کہانی ہے کہ سب کہتے ہیں کراچی ہمارا، لیکن اون کوئی نہیں کرتا، تباہ برباد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کراچی ہمارا۔ تو یہی حال ہمارے لوگوں کا ہو گیا، یہ بھی انہی کے روش پہ چل پڑے کہ اپنے آباء و اجداد کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتے کہ تم خود کیا ہو، تمہارا دین ایمانی کوئی نہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہو، تو تم کیا لڑو گے ہم سے یار؟ ہم تو اپنے عقیدے پر آج بھی قائم ہے، کوئی مارتا ہے تو مار دے۔ ہماری تو تاریخ ہے بھائی، برصغیر پاک و ہند میں ہماری ایسی تاریخ کسی کی نہیں ہے کہ کس طرح شہادتیں قبول کی لیکن گردن نہیں جھکائی۔ اور سندھ کی تاریخ بتا دوں میں آپ کو، حضرت آدم شاہ کلوڑ عباسی خادم الفقراء، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فقیروں کی طرح رکھا، خلفاء راشدین کے دور کی یاد تازہ کی، مسلمانوں کو یکجا کیا، اور آج ہمارے لوگ جو ہے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ پہلے یہ تو ثابت کرو مسلمان کون ہے تم میں،
کون سے عقیدے کا ماننے والا مسلمان ہے، کون کافر ہے، پہلے یہ ثابت کرو، پھر ہم سے بات کرو۔ مسلمانوں سے بعد میں بات کرو گے نا، پہلے اپنے آپ کو تو ثابت کرو بھائی کہ تم مسلمان ہو یا نہیں ہو، یا فرقہ واریت پھیلانے والے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے، فتوے دینے والے، سلام پڑھنے نہ پڑھنے پہ کافر کہنے والے، کیا مقابلہ کریں گے ہمارا؟ ہمیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کہ ہمارے چاروں امام جب برحق ہیں، ان کی منافقت دیکھو نا، ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھائی مسلمان ہے تو مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو نا بھائی۔ ہمارے امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کس کی پیروی کریں گے ان اماموں میں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دین اسلام مقید نہیں ہے، چاروں امام جب برحق ہیں تو ہمارا جو سلسلہ ہے اس میں ہم عالیت پر جو مسئلے پر ہوگا اس امام کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم چاروں امام کو مانتے بھی ہیں، ان کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ ایک الگ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے جو زیادہ ہمارے مسائل ہیں اس پر ہم فالو کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ صرف ہمیں اعزاز حاصل ہے کیونکہ ہمیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ والے، اور مسلک ایک ہی ہے مسلمان کا، وہ جو میں نے بتا دیا۔ باقی یہ عقیدے فرقے ہیں، ان کو مسلکوں کا نام دے دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں اٹھا کر تاریخ پاکستان کی، کبھی کسی مسجد پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ فلاں مسلک۔ ایک تو مسلک کا مفہوم ہی نہیں پتہ لوگوں کو، مسلک ہے اسلام صرف ایک، یہ عقیدے ہیں، یہ فرقے ہیں، یہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، پھر لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ مبلغ اسلام۔ ارے بھائی جب عقیدے کی جنگ لڑ رہے ہو، کوئی قائد اہل سنت، کوئی قائد دیوبند، تو مبلغ اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو قائد ملت اسلامیہ لسان الامت مسلمانوں کے ابن بطوطہ خطاب ان لوگوں کو مل جاتا، بہادر یار جنگ کو کیوں ملتا؟ اور اسی طرح جو قرآن شریف شاہجہان بادشاہ نے ہمارے کردار پر دیا، دائرہ کھڈیلا ریاست جے پور کی، کہ جس کے لیے ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش معلیٰ سے زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے۔ تو بھائی وہ فرشتے ہم تھے نا، تم لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ بیچ میں کہاں ٹپک پڑے تم لوگ؟ تمہیں کیوں نہیں مل گیا قرآن شریف؟ میرا سوال ہے نا سب عقیدے فرقے والوں سے، اور ہمارے ان لوگوں کے جو ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں جا کر کے، اور انہیں قبضے کی آفریں کر رہے ہیں ہماری جگہوں پر۔ دیکھ لو، ثبوت دے دیے میں نے، اور یہی سب چیزیں انشاءاللہ کورٹ میں بھی کام آئیں گی، اور ان کو سلاخوں تک پہنچانے بھی کام آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر واقعی تھوڑی سی بھی احساس ہے تو اعجاز بھائی کا پروگرام جو ہم نے رکھا ہے 27 فروری 2025 بروز جمعرات بعد نماز عشاء، استقبال رمضان، محفل نعت، تعزیتی ریفرنس بیعت سید اعجاز الدین شاہ، اور سیمینار کا جو عنوان ہے وہ ہے آزادی فلسطین و کشمیر کے لیے امت مسلمہ کی یکجہتی ناگزیر ہے۔ اور یہی پیغام ہے ہمارے عقیدے کا کہ امت مسلمہ کی یکجہتی ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم عین اسلام ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان پہلے بنو، عقیدہ اپنے گھر پر رکھو بہادر یار جنگ کی طرح، تو فلاح پاؤ گے دنیا و آخرت میں ہماری طرح انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ شہداد پور کے لوگ بھی جب یہ ویڈیو دیکھیں، تو اعجاز صاحب کا تعلق بھی شہداد پور سے تھا، تو وہ جوک در جوک کراچی پہنچیں اور اس محفل کے بھی فیض و برکات سمیٹیں جس طرح حوالے سے ہم نے تقریب رکھی ہے مہران نے۔ اور جو تنظیمیں اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں، چاہے شہداد پور کی ہوں، کراچی کی ہوں، ہم ان کا لوگو اپنے پینفلیکس پر لگا سکتے ہیں بلا معاوضہ۔ بس ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہم اپنی مدد آپ کے تحت 24 سال سے ادارہ چلا رہے ہیں، اس میں شیئر کر لیں، اس تقریب میں کوئی ڈیکوریشن دے دے، کوئی کھانے کا انتظام کر دے، کوئی لائٹنگ کا انتظام کر دے، کوئی اپنا میڈیا کے حوالے سے انتظام کر دے۔ ہمیں نہ چندہ کل چاہیے تھا نہ آج چاہیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہاتھ پھیلانے کی، ہم خود خرچ کرنے والے ہیں۔ تو یہ آفر تمام تنظیموں کے لیے، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ یکجا ہو جاؤ۔ ٹاپک کیا ہے؟ آزادی فلسطین و کشمیر کے لیے امت مسلمہ کی یکجہتی ناگزیر ہے۔ اگر کسی نے اس پہ عمل کیا تو میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قائد ملت اسلامیہ ثانی، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، جنہوں نے بہادریان کی اتباع میں امت مسلمہ کو یکجا کیا اور اسلامی سربراہ کانفرنس کا تاریخ ساز انعقاد کیا لاہور میں، اور جس میں مجیب کو بھی احساس دلا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، الگ ہو گئے ہم سے، لیکن بھٹو صاحب کا یہ خاصہ رہا کہ اس کو بھی لے آئے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ بھٹو صاحب سمیت ایک شخص بھی ہمارا قائد جو مسلمانوں کا
وہ نہیں بچا، اس کو ان یہود و نصارہ نے ہمارے ہاتھوں ان لوگوں کو ختم کروا دیا۔ تو یہ ہمارے ہاتھوں جو ہماری برادری کو بھی ختم کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری برادری بڑی مضبوط ہے، یہ تو انہوں نے بھی مان لیا ہے۔ یہ اپنی میٹنگوں میں کہتے ہیں سب ایک ہو جاؤ، دائرہ مہدویہ برادری کے خلاف، ذکریوں کے خلاف ایک ہو جاؤ، لیکن دوسروں کے خلاف مت ہو جانا ورنہ بجا دیں گے ان کی وہ سب کی۔ آغا خانیوں پہ ایک ہی دفعہ حملہ کیا ہے انہوں نے بس پہ، تو لگ پتہ گیا ان لوگوں کو۔ اگر جرأت ہے تو جاؤ نا، بمباری کرو جا کے آغا خانیوں کے بڑے بڑے بنے ہوئے جماعت خانے، اگر تم میں جرأت ہے، اگر واقعی تم مسلمان ہو، کہتے ہو جذبہ رکھتے ہیں ہم مہدویوں کو ختم کر دیں گے، ابے مہدویوں کیسے ختم کر دو گے؟ ہماری ہسٹری ہے، پورا سندھ ہمارا ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوں میر شہادات خان تالپور کون تھا، ہسٹری تو پڑھ لو پہلے، اس کے بعد بات کرو ہم سے۔ یہ میں اپنے آباء و اجداد کے سندھ میں کھڑا ہوں، پوری سندھ کی روایت ہے، ساری جو ہماری شہادتیں ہیں، حضرت میاں آدم شاہ کلوڑو عباسی سے لے کے پورا خاندان، اور روشن ترین باب ہے سندھ کا۔ اور میں عہد کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، میں نے کہا ان کو 82 سال کی عمر میں دہشت گردوں نے پھانسی چڑھایا تھا، تو میں تو ابھی بھی تیار ہوں، یا شداپور میں پھانسی چڑھا دو بھائی، وہ پرانا سکھر میں ان کا مزار ہے، ہمارا یہیں بن جائے گا جہاں میں کھڑا ہوں، یہیں تدفین ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں، آئیں ماریں مجھے، میرے مرکز میں آ کے مار دیں اگر ضرورت ہے ان میں۔ دارالحسینیہ والے دھمکیاں دیتے ہیں، ہیڈ لسٹ پر ہیں، اب ہیڈ لسٹ پر رکھو یار، جب تک ہماری زندگی ہے تم کیا مارو گے ہمیں، سب مل کے نہیں مار سکتے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا پیغام تمام اہل وطن خصوصاً ضلع سانگڑ کی عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ جناح کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان۔ نو جناح کیپ، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس شہر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا علمبردار، MCN نیوز HD، وائب TV پاکستان۔